ہم نے وہ دوزخ کو تیار جو کیا ہے، وہ دوزخ کس سے تیار کی ہے؟ آگ سے، انسانوں کے ذریعے سے ہوئی، انسانوں کو لگا کر آگ تیار کی ہے۔ ہم لکڑیاں لگاتے ہیں، گیس کا تیل ڈالتے ہیں، پتھر پیپر جلاتے ہیں، وہ آگ بڑھانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے، لیکن دوزخیاں انسان اور پتھر کے ذریعے سے لگائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد، اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو۔ ہم نہیں چاہتے میرا بچہ سیف رہنا، میرے گھر والے سیف رہنا، میں سیف رہنا۔ کس سے رہنا؟ یہ باہر جو گڑبڑیاں ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہے ہیں، فساداں ہو رہے ہیں، تمام چیزیں صاف رہنا، سیف رہنا۔ کیا ہم ٹیمپریری جو سیف رہنے کی بات کر رہے ہیں، یہ دنیا 100 سالہ زندگی یہ ٹیمپریری ہے، عارضی طور پر ہے 100 سالہ زندگی۔ ہم یہاں کا سوچ رہے اپنی آل اولاد کا، اپنے بیوی بچوں کا، گھر والوں کا اہل و عیال کا، کہ ہاں مزے میں رہنا، کھا کے پی کے، الحمدللہ اچھی بات ہے، رہنا بھی چاہیے۔ ابدالآباد کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جہاں یہاں سے جانے کے بعد قبر کے اندر، یا پھر قبر کے اندر جو سرکار ارشاد فرمائیں کہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا، وہ زندگی کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے۔ میری اولاد وہاں پر بھی صحیح رہنا، میری بیوی وہاں پر بھی صحیح رہنا، میرے بھائی بہن، میرے ماں باپ وہاں پر بھی صحیح رہنا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم خود پہلے نماز بھی پڑھنا، ان کو بھی تلقین کرنا۔ بچہ ہماری نافرمانی کرا تو دماغ میں غصہ یوں چڑھ جاتا، بول کے ہم اس غصے کو اللہ رسول کی اطاعت کے اوپر لگائے، نافرمانی کے اوپر لگائے۔ بچہ نماز نہیں پڑھا، گر رہے، جب چڑھنا دماغ میں غصہ، جب نہیں چڑھتا۔ بچہ نماز نہیں پڑھا، جب نہیں چڑھتا۔ بچہ میری نافرمانی کر رہا، جب چڑھ جاتا۔ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا، جب نہیں چڑھتا غصہ۔ ہم اپنے غصے کو ادھر کنورٹ کریں، بھائی میری تو نافرمانی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، چلو جا، تو اللہ کی فرمانبرداری تو کر رہا ہے۔ نمازوں کو پابندی سے، کیونکہ یہ وقتیہ طور پر ہے، لیکن ابدالآباد کی زندگی جب وہ نمازی بن جائے گا، جب وہ صحیح بولنے والا بن جائے گا، جب وہ اس کے دل کے دماغ کے اندر غریب کی مدد کرنے کا جو ملکہ ہے، وہ ملکہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، تو ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھے گا۔ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم کو وہ ذلیل نہیں کرے گا، وہ ہمارے پر احسان نہیں جتائے گا، کیونکہ ہم اس کے دل میں، دماغ میں بچپنے سے اللہ رسول کی محبت کو ڈالے، اطاعت ڈالے۔ کیا ڈالے؟ اللہ رسول کی اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنا۔ ان کا حکم ہے یہ کہ نماز پڑھو، ان کا حکم ہے یہ اللہ رسول کا۔ کیا ہے؟ زکات دیو، اپنے پاس کے پیسے کو نکالو، دیو۔ ان کا حکم ہے غریب کی مدد کرو۔ جب ان کی بات کو ہم دل میں بٹھا دیتے ہیں، بچے کو، تو بچے کے دل میں یہ بھی بیٹھ جاتا ہے کہ ان کا حکم ہے کہ ماں باپ جب کمزور ہو جائے تو ان کا سہارا بنو۔ اس سے پہلے ہم سکھائے نہیں تھے، کہاں سے سہارا بنے گا ہمیں؟ کیا بابا اما بابا کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہی شامل، دوائیں دیکھو، کھانے کا دیکھو، کرائے کا دیکھو، آنے جانے کا دیکھو، گنائے گا وہ۔ جب آپ اس کو احساس دلا دیں گے اللہ رسول کا حکم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا، محبت کرنا، تو وہ یہ نہیں کہے گا، بلکہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ماں باپ کی خدمت کا اعزاز دیا ہے، ماں باپ کی خدمت کا موقع میرے سے دے رہا، میرا اور بھی بھائی ہے، ان سے نہیں، الحمدللہ تو نہیں کرا، بولنے کا نہیں ہے، اللہ میرے سے کام لیا، مجھ کو یہ کرنے کا ہے۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہم شروع سے اس کو بتائیں گے، جب ہم بتائیں گے یہ حقوق العباد ہے، یہ کس کے اندر آتا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت کے اندر آتا ہے۔ جب بچے کے دماغ میں اللہ رسول کی اطاعت، محبت، اللہ سے محبت ہوگی، اس کو رسول سے محبت پیدا کرتی ہے، ہم کو پیدا کرنا پڑتا ہے، خود کا خود نہیں آتا، شیطان مارتے رہتا، نکالتے رہتا، یہ سب نہیں آنا، نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنا، انہیں ہٹاتے رہتا۔ ہمارا کام ہے ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے، اچھا توسہ دینا ہے۔ ہم نمازوں کی پابندی خود بھی کریں، بچوں کو بھی کرائیں۔ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کو دے گے، جاؤ نماز کو بولا میں ابا جانا، اس نے کہنا نماز کو آپ کے ساتھ جاؤں گا، بول کے میں ٹھہرا تھا، بولی کا بچہ۔ ہم کو پریکٹیکل کر کے بتانا پڑتا، کیا بتانا پڑتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بچے چلو تم بھی نماز پڑھو، چلو اپن نماز کو جائیں گے، چلو اپن زکات دیں گے۔ دینا وہ تو بچوں کو شروع سے دینا دل نہیں رہتا، بعض بچے رہتے دے دیتے، تو دینے کی بھی عادت ڈلائے، دیو غریب کو دیو، فقیر کو دو، مسکین کو دو، یتیم کو دو، دینے کی عادت اس سے ڈلائے، کیونکہ اس سے اس کی تربیت ہو رہی ہے، ہم اس کی پریکٹیکل تربیت کر رہے ہیں اس کی، کہ دینے لگا رہے اس کو۔ کل ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے، کیونکہ مستحق رہے گا، تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود دینا شروع کر کے، ابا شروع میں دینے لگاتے تھے، دینا پڑے گا، اس کو عادت ہو جائے گی۔ ہم عادت ہی نہیں کرے تو کہاں سے ہوگی؟ تو چنانچہ
ہم اپنے بچوں کی اس طور پہ تربیت کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے دل میں اللہ رسول کی محبت سے محبت ڈالے، اطاعت ڈالے ان کے دل میں. اطاعت یعنی فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. صحابہ کی تابعداری کیسی تھی؟ صحابہ ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی رسول کا نکاح ہوا، رات میں نکاح ہوا، گھر میں بیوی کے ساتھ ہے. رات میں صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ جہاد کے لیے جانا ہے. دماغ میں کیا ہے؟ دل میں ہمارے پاس ہمارا نظریہ بتا رہا ہوں، ہمارا ارے پھر تو شادی میں کہاں جاتے، جہاد کو مر گئے تو پھر بیوی کے ساتھ کے شوقان نہیں ہوتے، بعد میں پھر کبھی چلے جائیں گے. پر نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، جہاد تو دور کی بات ہے. نماز ہی چھوڑے، شوق میں، باجے میں، دعوت میں پورے نماز آ گئے. نہیں، ہم سے یہ کہا، یہ ہم نکاح جو کر رہے ہیں سنت کا کام کر رہے ہیں، سنت کے کام کے لیے فرض کو ترک کر رہے ہیں. فرض نکاح فرض نہیں ہے، وہ ایک ایج آتی، ایک الگ اسٹیج ہے، وہ الگ بات ہے جہاں پر نکاح فرض ہو جاتا ہے. لیکن نکاح من سنت، نکاح کا کام سنت کا کام کر رہے ہیں، لیکن فرائض پورے کر دیتے ہیں نہیں. لیکن ہمارے دل میں اگر اللہ رسول کی محبت ہے تو وہ فرض کو ہم ترک نہیں کرتے. یہ فرض پہلے ہے، بعد میں نکاح ہے. پہلے نماز ہے، بعد میں دوسرے اعمال ہے. وہ صحابی حضرت حنظلہ نام کہا گیا، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رات میں نکاح ہوا، صبح پیغام آیا اللہ رسول کی طرف سے کہ جہاد کے لیے جانا ہے. صحابہ کرام کا دماغ کیسا تھا، ان کا دل کیسا تھا، ان کی فرمانبرداری کیسی تھی. ارشاد فرمایا کہ جیسے سرکار کا حکم آیا وہ بغیر نہائے کے ہی نکل جاتے جہاد کے لیے. یہ نہیں بنا کے آ رہا ہوں، اب بھی آ رہا ہوں. بعد ہمارے پاس گھر میں ہوتا ہے، بیٹے ادھر آؤ، بیٹا اب بھی آ رہا ہوں، بیٹے ادھر آؤ بولا نا، اب بھی آ رہا ہوں، یہ کام کر لے کے آ رہا ہوں. ارے کتنے بار پکارنا، ادھر آؤ بولے نا، ارے ذرا کام کرو تھا جی. میں نہیں، ماں باپ کی فرمانبرداری کے متعلق کہا گیا کہ دو طریقے، ایک ہے آ رہا ہوں بولنا، دوسرا یہ ہے کہ چلے جانا. آ رہا ہوں کی دور کی بات ہے، وہ تو چلے گئے ماں باپ کی فرمانبرداری میں. ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ ہوئی، جہاد ہوا. جہاد کے بعد جو شہید ہوئے صحابہ اکرام کی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ہے. حضرت حنظلہ موجود نہیں ہے، نہ غازیوں میں نہ شہیدوں میں ہے. ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے. ایک صحابی کم ہے، کہاں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. فرشتے حضرت حنظلہ کو چاندی کے تخت پر لٹا کر اور جنت کے پانی کے ساتھ سیراب کر رہے ہیں اور ان کو غسل دے رہے ہیں. سرکار کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے یہ مقام و مرتبہ دیا گیا ہے کہ آسمان پر لے چلے گئے اور وہاں پر غسل دے رہے ہیں. بعد میں بیگم ان کے محترمہ سے پتہ یہ چلا کہ اس کا غسل کر کے نہیں گئے تھے جہاد میں. ہم بھی اللہ رسول کے حکم پر اپنے بستروں کو ترک کر دیں، اپنے اعمال کو، برے اعمال کو ترک کر دیں. ہم مست سو رہے ہیں، مست ہم بھی اللہ کے نام پر ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آتی ہے. ہم اٹھیں گے. اب یہ صحابہ رسول کے متعلق دیکھیں، وہ یہاں پر بیوی کے ساتھ صحبت کیے، غسل نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی لاش کو کیسے رکھ لیا. ہم بھی اللہ رسول کے لیے عدل کریں گے. وہ اللہ رسول کے لیے کیے تھے، بتانے کے لیے نہیں کیے تھے، اللہ رسول کے لیے کیے تھے، اللہ رسول کی اطاعت میں کیے تھے، فرمانبرداری میں کیے تھے. وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام سے نوازا، کسی کو ایسا انعام سے نہیں نوازا جیسا کہ وہ فرشتے غسل دے رہے. آج روایتوں میں یہ بھی آیا کہ حضرت حنظلہ، یہ ایک روایت کے اوپر سرکار نے دیکھا تو فرشتے غسل دے رہے. ایک روایت میں یہ کہ حضرت حنظلہ کے جسم سے پانی نکل رہا ہے. صحابہ پریشان ہے کہ پانی کیسے نکل گیا، یہ خون نکلنا شہادت ہوئی، خون نکلنا، پانی نکل رہا ہے. تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ غسل کر کے نہیں گئے تھے، فرشتوں نے وہ غسل کیا. ہم بھی اللہ رسول کی اطاعت پہ نظر رکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپن بھی خود عمل کریں، دوسروں کو بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے اس عمل میں برکت عطا فرمائے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو